قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا۔ زندگی اور موت کی پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی کیوں پیدا کی ہے، موت کیوں پیدا کی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے اللہ، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ مضمون ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں، ایسے ہی سورۃ ہود 12ویں پارے کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ آگے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بالکل سیم یہی جملہ فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اوپر ہے نیچے ہے، ساری مخلوق کی تخلیق اللہ نے کیوں فرمائی؟ فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا آپ غور کریں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا، احسن عمل کہ اچھا عمل کون فرمایا، بلکہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتے ہیں۔ بھی نمازیں زیادہ کون پڑھتا ہے، قرآن زیادہ کون پڑھتا ہے، زکوٰۃ کون زیادہ دیتا ہے، مال کون زیادہ کرتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ زیادہ اعمال کون کرتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے تم سے وہ زیادہ مطلوب نہیں، بلکہ اللہ کو وہ چیز ایسی مطلوب ہے جو اچھی ہو۔ اللہ کو عمل زیادہ مطلوب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل وہ مطلوب ہے جو اچھا ہو۔ تو اس سے جو ہے وہ قرآن حکیم کی دونوں آیات سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان عمل کوئی بھی ہے، وہ نماز، نفلی نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، لیکن انسان تھوڑا کر لے لیکن اچھی طرح سے کرے۔ ایک یہ ہے کہ 5 منٹ رہتے ہیں ہم تہجد کی نماز میں وضو کر کے فارغ ہوئے، جلدی جلدی میں 4 نفل پڑھ لیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ 4 کی بجائے 2 پڑھیں لیکن اچھی طرح سے رکوع سجود، تو اللہ کو یہ 2 ان 4 سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ایک پارہ پڑھیں لیکن جو ہے وہ آپ کے تلفظ اچھے نہ ہوں، آپ جلدی جلدی میں پڑھ دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک رکوع روزانہ تلاوت کریں لیکن اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ اللہ کو یہ چیز اصل میں مطلوب ہے۔ تو یہاں پر احسن عملا فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل مطلوب ہے جو انسان کا اچھا ہو۔ تو اس لیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو جو آپ بھی قرآن پاک کو اچھا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہم عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی قرآن اچھا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے سے ہماری مدد بھی فرمائے۔ تو کل ہم نے آخر میں پڑھا تھا
کہ پورے قرآن حکیم کے اندر 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. تو ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. خو خو صاد. اس کے لمبا بھی کرنا موٹا بھی. صاد کوئی بھی سارے مجھے زبانی بتا دے کہ یہ 7 حروف زبانی بتا دے 2 طرح سے. جی 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 زبان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. جی یہ میرے خیال میں سب کو زبانی یاد ہو گئے ہوں گے. یہ 7 حروف نیچے انہی کی پریکٹس ہے. کل میں نے ویسے یہ بھی بتایا تھا. اس طرح یاد کر لیں. یا خام علیحدہ ہے, اس کے بعد یہ اکٹھے 4 ہیں, پھر غین اور یہ ذہن میں رکھیں. 7 حروف ان کی مثالیں نیچے دیکھیں. فوقکم, میرے ساتھ پڑھیے گا. فوقکم. اب یہاں سے ہم نے فرق کرنا ہے قاف اور کاف میں. دونوں ایک ہی حرف میں ہیں. فوقکم, پہلے والا 2 نقطے جس کے اوپر ہے ڈانٹ ہے وہ موٹا اور ڈنڈے والا کاف باریک. فوقکم فوقکم فوقکم. خاتمن خاتمن, خا موٹا تا باریک. خاتمن. حقاب حقاب حقاب. والروحا والروحا. اب میرے ساتھ. فوقکم خاتمن حقاب حقاب. فوقکم خاتمن حقاب. والروحا والروحا والروحا. جی کوئی بھی صاحب جو ہے یہ 4 حروف پڑھ دے جلدی سے. جی ایک منٹ. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ. فوقکم فوقکم خاتمن حقاب والروحا. اور 2 حروف کل ہم نے پڑھے تھے کہ کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک پڑھتے ہیں باریک ہوتے ہیں. یہ سب آپ بتا دیجیے گا وہ کون کون سے. صرف اتنا پہلے بتا دیں. لام سے پہلے لفظ اللہ کے نام سے پہلے. جی جی کوئی اس کی مثال نہیں موٹا پڑھنے کی. سورہ اخلاص میں سے دیکھیں کوئی مثال شاید مل جائے. ہاں جی. ابھی سب دوبارہ پھر یہی آپ نا دوبارہ یہی قاعدہ بتا دیں کہ لفظ اللہ کا لام موٹا کب ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے. غلام حبیب صاحب آپ بتائیں کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ باریک کب ہوگا. ہاں لفظ اللہ کے نام سے پہلے آپ بتا دیں. جی آپ جی جی ماشاء اللہ. اس سے پہلے والے حرف کے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگا. ٹھیک ہے جی. لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش کو موٹا پڑیں گے. اس کی مثال جیسے کہ نصر اللہ. میرے ساتھ پڑھیے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. نصر اللہ
ایسے قل هو اللہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہوگی تو باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، باللہ، لفظ را کا موٹا پڑا جائے گا ٹھیک، ہاں جی، را کے اوپر زبر یا پیش ہو، جیسے کہ ارأیت الذی رب العالمین، رب العالمین، جی را بری کا ہوگا جی، ہاں جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگا، جیسے کہ رزقاً، رزقاً را کے نیچے زیر آ گئی، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ تو حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے پہلے حروف تہجی کی پہلے پریکٹس کی جی، مشق کی ہے اچھے طریقے سے، بلکہ روزانہ ہم کر رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ اس کے بعد جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف تھے ان کی پریکٹس کی، پھر ان میں سے ہم نے اپنے ان کی کیٹیگری بنائی کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو پورے قرآن پاک میں ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، پھر اس طرح 2 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، لام را، اس کے علاوہ باقی جو 20 حروف ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انتہائی اہم ہے، حروف تہجی کے بعد اگلا وہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جی حرکات کا، حرکات کا۔ کل حرکات 9 ہے جی، آپ دیکھیں گے کل حرکات کتنی ہے جی؟ 9 ہے۔ یہ بہت آسان ہے، بالکل سادہ ہے، سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل کوئی چیز نہیں ہے بالکل۔ اس میں دیکھیں کہ حرکات کل کتنی ہے جی؟ 9 ہے جی۔ اب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کون کون سی 9 ہے۔ زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ دوبارہ پھر سب کو زبانی آنی چاہیے، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ آگے چلے جی، کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کتنے ہو گئے جی؟ 9۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، جی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جی عمار بھائی بتائیں کون کون سی کتنی حرکات ہیں، کون کون سی؟ جی جی ماشاءاللہ۔ زبر، زیر، پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ زبردست۔ عام طور پر ہمیں تو الحمدللہ پتہ ہے اس کے جو سائن ہیں، جو علامات ہیں، ہمیں پتہ ہے، الحمدللہ بڑے چھوٹے بچوں کو سمجھانا ہو تو بچے تھوڑا سا دیکھ کے زیادہ پک کرتے ہیں، تو یوں جیسے یہ اب میرے ہاتھ کی یہ اپنے نوعیت ہے، یہ زبر ہے، اوپر ہوگی تو زبر ہے، نیچے ہوگی تو زیر ہے، اس طرح یہ شیپ تھوڑی سی ان کو کر کے یہ شیپ دکھائے بچوں کو، ایسے بالکل یوں سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں، جیسے بھی اوپر ہوگی زبر ہے، نیچے زیر ہوگی، اور ایسے ہی پیش کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ والی کنڈیشن بنتی ہے، یہ والی بالکل یہ پیش کے اندر، اور ایسے ہی بالکل سیم جو ہے وہ 2 زبر بچوں کو سمجھانی ہو تو ایسے ہی یوں بالکل سب 2 زبر، پھر ایسے نیچے ہوگی تو 2 زیر، اور جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر، یہ بالکل سیدھی ہوگی، بالکل سیدھی، کھڑا زبر، ہاں جی اوپر ہوگا کھڑا زبر ہے، نیچے ہوگی کھڑی زیر ہے، لیکن دونوں کی جو علامت ہے وہ سیم ہے سب۔ اور اسی کے مقابلے میں یہ ہماری تھی کیا جی؟ الٹا نہیں، یہ پیش کی تھی، اسی کو ہم تھوڑا سا یوں کر دیں گے تو یہ الٹا پیش بن جائے گی۔ یہ ہماری پیش تھی، زبر زیر پیش یوں ہے، یوں کر کے ہم ڈالتے ہیں، یوں کر کے، یوں ہے، یوں یہ پیش ہے، اور اسی کو الٹا پیش کریں گے تو یہ والی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب اپنے طرف سے دیکھیں گے، چونکہ میں آپ کے مخالف سمت میں کھڑا ہوں، اس لیے شاید آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو، آپ خود اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کا اپنے جو ہے وہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس طرح تھوڑا سا بچوں کو جب بھی ہم ٹیچر ایز اے ٹیچر یا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، حقیقی اولاد ہو، روحانی اولاد ہو، جب ہم ان کو سمجھائیں گے تو اس طرح بہت اچھی طرح سے وہ پک کر دیں گے۔ تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے زبر، زیر اور پیش، زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، پیش بھی اوپر ہوتی ہے۔
ٹھیک، اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم زبر زیر پیش کے اندر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، بالکل آسان ہے یہ پورے کا پورا جو ہماری 9 علامات ہیں، حرکات ہیں نا، 9 حرکات ہیں، یہ بہت آسان چیپٹر ہے۔ اس میں صرف ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو پلے باندھ لینا ہے، زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، نہ جھٹکا دینا ہے نہ کھینچنا ہے سر۔ زبر زیر پیش کو نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ خالق، 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 یہ بھی بولو خالق، اس کو بالکل جھٹکا دینا سر، یہ بھی بالکل نہ اس کو جھٹکا دینا ہے نہ اس کو کھینچنا ہے، زبر کو بالکل آرام کے ساتھ جو ہے زبر زیر پیش کو۔ اسی کے مقابلے میں جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ کس کو جی؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو کیا کرنا ہے جی؟ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ایک الف آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، مٹھی بند ہے، اس کو کھولیں، ایک انگلی کھولیں، یہ ایک الف کی مقدار ہے، کھلی ہوئی ہے، اس کو بند کر لیں جی، ایک سیکنڈ کی طرح جو ہے وہ بالکل اتنا ہم کھینچیں گے۔ جیسے کہ سپوز جو ہے وہ اسی کی مثال جو ہے وہ لے لیتے ہیں، خالق، 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 اگر قاف کے اوپر کھڑا زبر ہوگا سر۔ تو ابھی خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے، اور یہی سے سر ہماری جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہیں سے غلطی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ غلطی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سر۔ جیسے الحمدللہ، دال کے اوپر کیا ہے جی؟ پیش ہے، تو اس کو الحمدللہ، یہ غلط ہے، للہ، للہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑی ہم غلطی کرتے ہیں، جب اذان ہو رہی ہے تو اشہد ان، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے، اس کو نہیں کہنا۔ اشہد ان محمد، عام طور پر یہ جو ہے وہ اپنے اذان دے رہے ہوتے ہیں، اس میں سب میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے، اتنا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی میں مثال اس لیے دی کہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ چل جائے کہ زبر اور جو ہے وہ کھڑا زبر میں اتنا فرق ہے، زبر کو نہیں کھینچنا، کھڑا زبر کو کھینچنا ہے، اس میں فرق۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کو نہیں کھینچیں گے۔ اگر ہم نے اس کو کھینچ دیا، جیسے عام طور پر آج کل یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، اشہد ان محمد، ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم بھی اللہ کے رسول ہیں، ہم انا، ہم بے شک ہم بھی اللہ کے رسول۔ لیکن اتنا میننگ چینج ہو جاتا ہے، لیکن توجہ اس طرف نہیں ہے جی۔ بہرحال ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے درست انشاءاللہ کروائیں گے، توفیق بھی دیں گے، تو اس کی تھوڑی سا میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا، اور اس میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور علام اپنے جو ہے وہ حرکات میں سے پہلی حرکت کیا تھی جی؟ زبر، اس کی جی خالق، خالق، اس میں اب فرق آپ نے کرنا ہے کہ موٹے حروف کون سے تھے، باریک کون سے۔ صرف زبر کو نہیں بھیجنا، جو کچھ پیچھے سے ہم پڑھ کے آئے اس کو اب ساتھ ساتھ سمیٹنا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی لے کے پھر جو ہے وہ ہم آگے، اس کو پیچھے رکھنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے۔ خالق، 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 خالق۔ اب اس میں ہاں اور ہاں میں فرق، قاف اور کاف میں فرق بھی ہو رہا ہے، اور اسی طرح کھڑا زبر اور اسی طرح زبر کے اندر بھی فرق کرنا ہے۔ پھر شروع سے خالق، 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 اخذ، 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 لیکن اخذ، 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 محسوس ہوا جی؟ اخذ، اخذ، جی نیچے آخری لائن بعث،
بعث 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 غلط کریں بالکل بعث 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 سین نمبر درمیان میں سین بعث بعث جی ہم سب پڑھ کے اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا جی 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 ماشاءاللہ یہ ابھی ہم نے کس کی پریکٹس کی ہے جی صبر کی بھی ہم نے پریکٹس کی ہے اس کے بعد ہم یہ زیر کی بھی ساتھ ہی پریکٹس کر لیتے ہیں جی زیر کی پریکٹس ہے طریق ہے میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوگا اب زیر کی ہم نے زیر کو بھی ہم نے کھینچنا نہیں کی بس زبر اوپر ہے زیر نیچے اتنا فرق ہے لاکی لاکی نہیں کرنا جیسے لاہی یہ بالکل ایسے لاکی لیما ہیا ابیلی عاملہ سامیعہ وسیرہ رحیمہ شاریبہ اب یہ دیکھیں کہ رحیمہ شاریبہ دونوں جگہ پہ را ہے ایک جگہ پہ میں را کو موٹا پڑھ رہا ہوں اور ایک جگہ پہ را بریک ہو رہی ہے تو سر آپ صرف کتنا بتائیں گے کہ موٹی زبر والا موٹا ہاں جی ماشاءاللہ زبردست بہت ماشاءاللہ زبردست جی باقیلا باقیلا واسعہ واسعہ ایرامہ ایرامہ تابعہ تابعہ حسیبہ خاطیفہ خوابی موٹا خاطیفہ خاطیفہ حافظہ حافظہ شاہدہ غاشیہ تاجیدہ عالمہ ابھی ہم نے زبر کی پریکٹس کی زیر کی پریکٹس کی ابھی ہم پیش کی پریکٹس کریں گے جی پیش جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو بالکل نہیں کھینچنا اس کو بھی اپنے جیسے ہم زبر اور زیر کو پڑھ رہے تھے ایسے اسی کو پڑھیں گے کہ ہوا ہوا ہو نہیں کہہ رہے الٹا پیش بن جائے گا ہوا فہوا رسولو رسولو نہیں رسولو رسولو قریبا ذکیرا ذکیرا کتبا خلقا خلقا آپ کو بھی موٹا پڑھنا ہے آپ کو بھی موٹا پڑھنا ہے خلقا خلقا منیعا منیعا تفصیل حشر وجد دعینا دعینا بكم لكم صحوفی صحوفی قاد موٹا ہا کا خیال کرنا صحوفی وضع ہم قتل ظلم حسنا ابھی ہم نے زبر زیر پیش کی ہے اپنے پریکٹس کی ہے مشق کی ہے اس کے اندر بیسک جو چیز ہے کہ ان کو سب کھینچ کے نہیں پڑھنا بس اور اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں اسی کے آگے یہ کھڑا زبر کھڑا زیر اس کو کھڑی زبر اور کھڑی زیر بھی پڑھ دیتے ہیں دونوں طرف ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ الٹا پیش ہے اب اس کی جو ہے وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اب یہاں سے آپ نے توجہ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا دیکھیں با 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 زبر با با زبر با با کھڑا زبر با 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 اس کی تھوڑی سی پریکٹس میرے ساتھ کیجیے گا با با تا تا را را اس کو دیکھیں پہلے والے کو زبر کو نہیں کھینچنا جی کھڑے زبر کو کھینچنا ہے صرف اتنی اس میں چیز ہے اس کو اس کے یہ دیکھیں با زیر بی 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 سنی کھینچنا پہلے والا بی بی جی ایسے ہی
اور الٹا پیش، پیش اور الٹا پیش. با پیش بو، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو. بو 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 بو. لہو 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 لہو. ٹھیک. مزید اس کی پریکٹس یہاں پر پھر ہم کرتے ہیں. ذکر، اس کے اندر سارے زبر ہیں، کوئی بھی کھڑا زبر نہیں ہے. ذکر ذالک، تو پیچھے ذکر یہاں پر غا ہو گیا. دال کے اوپر پیچھے زبر تھا، یہاں پر دال کے اوپر کھڑا زبر ہے. ذکر ذالک، ذکر ذالک. فلہو، فلہو پہلے والا نہیں، فلہو 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 فلہو. بیہی بیہی. آمن 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 آمن. لہو لہو. آراک آراک آراک. اردو کرنی ہے، را کو موٹا پڑھ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، کاف کو باریک پڑھنا. آراک آخر آخر. دیکھیں آخر آخر میں فرق ہے، پہلے زبر ہے پھر کھڑا زبر ہے. خلقہ، پہلے والا خلقہ خلقہ، دوسرے والا خلقہ خلقہ. فیصلہ فیصلہ. اس میں دیکھیں دو جگہ پہ فرق آ رہا ہے. فیصلہ فیصلہ. اس میں ہم نے ابھی کھڑا زبر اور اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، زبر زیر اور پیش کی پریکٹس کی ہے. مزید اس کی پریکٹس جو ہے وہ ابھی ہم کرتے ہیں. سین ایک ہی حرف کے ساتھ ایک لفظ ہے، اس میں سین کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے. سعا ارغا ارغا ادھا ادھا ابقا ابقا. تھوڑا کام ہے. ابقا ابقا. ایلافہم ایلافہم یستحی آیاتہ رزقہ لہ معہ ولہ خلقہ فصالہ ربہ یخشی. پہلی لائن پڑھیں گے صرف پہلی لائن. سعى سعى ترغى ترغى. أدهى أبكى أبكى. آپ صحیح، آپ بھی پہلی لائن پڑھ لیجیے. آپ صاحب بھی میرا اللہ بھائی صاحب بھی جی آپ سب آپ پڑھ دو پہلی لائن. جی 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 ماشاء اللہ. ادھر سے کوئی سر آپ دوسری لائن پڑھ دیں. لام کو بڑی سر یہ دیکھیں نا، یہاں پر سر یہی چیز ہے کہ لفظ صرف لفظ اللہ والے لام میں وہ ہے موٹے اور بریک کا، باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سارے بڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہیں سے جو ہے وہ دیکھو ایلاف قریش، یہیں سے بالکل ایلافہم جی یستحیی جی ماشاء اللہ آیاتہ ماشاء اللہ. زبر بھی جی سب اگلی لائن آپ تیسری لائن رزقہ جی ماشاء اللہ. لہ ماءہ جی جی ماشاء اللہ. خلہ جی ماشاء اللہ. ادھر سے بیٹا آپ پڑھیں آخری لائن. خلقہ جی فصالہ جی ربی ربی
یخشا. ٹھیک، یہ تھوڑی سی ہم ابھی کل کی پریکٹس اس کی ہے، 2 منٹ کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہے، میرے ساتھ آپ بھی. اب یہاں پر ہم نے ابھی تک جو ہے وہ حرکات کل 9 ہیں، ان میں سے ابھی تک ہم نے جو حرکات ہیں جی وہ 6 پڑھی ہیں. زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اس میں جو بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بس یہ اس میں غلطی ہم کرتے ہیں اور کوئی نہیں. اب میرے ساتھ پڑھیے گا، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. وہاں کو موٹا پڑھنا ہے، آئی کو صحیح ادا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بھی موٹا، را بھی موٹا، قا بھی موٹا جی. آگے سین تا یہ بریک، پھر قاف موٹا جی. توجہ سے اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين یہاں بھی صراط الذین انعمت علیہم. عین اور حمزہ کے یہاں پہ فرق. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سر آپ یہ سورت سنا دیں. آپ یہ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. مزید تھوڑا سا نستعین. ماشاءاللہ. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ. بہت بہتر، ماشاءاللہ، بہت زبردست، ماشاءاللہ. اور کھڑے زبر میں فرق ہے. زبر کو کھینچنا نہیں ہے اور کھڑے زبر کو. ایسے ہی ایک ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ زبر اور زبر کے بعد جب الف آ رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم اپنے غلطی کرتے ہیں عام طور پر. تو زبر جیسے آپ کے سامنے میم کے اوپر زبر ہے، اس کو تو نہیں کھینچنا، لیکن اس زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے.
جیسے کہ دیکھیں میم زبر ما، میم زبر الف ما، ما 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 ما، با با فا فا، جا جا، ہا ہا، خو خو۔ جی ابھی اس میں کیا ہم نے فرق محسوس کیا کہ اگر الف کے بغیر اکیلا زبر ہوگا اس کو نہیں کھینچنا، زبر کے ساتھ اگر الف لگا ہوگا تو پھر اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ یہ بھی بالکل جیسے زبر اور کھڑے زبر میں فرق ہے، سیم وہی ہے۔ ایسے ہی یہ زیر میں ہم یہ چیز میم زیر می، میم زیر می، زیر کو نہیں کھینچنا، اور اگر اس کے ساتھ یا آ جائے میم زیر یا می، اس کو کھینچیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، میم زیر می، میم زیر یا می، می می بی بی فی 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 جی جی۔ ایسے ہی ابھی ہم واو بتا کے بارے میں دیکھیں، میم پیش مو، میم پیش مو، میم پیش واو مو، مو 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 مو۔ تو اس کو ہم کھینچیں گے، پیش کو نہیں کھینچیں گے۔ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، مو مو ہو 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 ہو، پھر ایک دفعہ ہو 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 ہو۔ ابھی ہم نے یہ اپنے فرق کیا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی انہوں نے ساتھ جو ہے وہ الف کو اور اسی طرح ساتھ جو ہے وہ یا کو ایڈ کیا ہے، واو کو ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں فرق ہو سکے۔ تھی چیز وہی ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، اس کے ساتھ ہماری تھوڑی سی پریکٹس ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش بالکل آسان ہے جی، بالکل جیسے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، تھا دو زبر تن، ایسے ہی با دو زیر تین، تا دو زیر تین، تھا دو زیر تین، با دو پیش کن، تا دو پیش کن۔ اس میں کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہماری کوئی غلطی واقع ہوتی ہو، کوئی میجر ہم غلطی کرتے ہو، ایسی بات نہیں ہے، یہ آسان ہے بالکل۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش، اسی کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں با زبر با، با دو زبر من، ایسے ہی اس میں الف نہیں پڑھا جاتا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ با دو زبر الف بن نہیں، با زبر با، با دو زبر با، تا زبر تا، تا دو زبر تن، اس میں یوں ہے۔ اور ایسے ہی بالکل با زیر بی، با دو زیر بی، تا دو زیر تین، تا دو زیر تین، جی دو زیر تین، بالکل سیم اسی طرح سے۔ یہ انشاءاللہ ہم کل جزم وغیرہ پڑھیں گے۔ آج دو صورتوں کی ہماری پریکٹس، صرف آپ سے 3 منٹ جو ہے وہ چاہیے مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطينا، نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرتے ہیں۔ نون کے اوپر شد آ جائے، شد کیا کی ہوتی ہے؟ جیسے 3 دندانے ہوتے ہیں، کل کو ہم پڑھیں گے، ہمارے پڑھیں گے، جیسے یہ نون کے اوپر جو ہے وہ دندانے سے بنے ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے میں نے یہ فنگر کے ساتھ کیا ہوا ہے، 3 دندانے سے بنے ہوتے ہیں، اس کو شد کہتے ہیں۔ نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو کیا کریں گے جی؟ غنہ۔ غنہ کہتے ہیں آواز کا ناک کے اندر گنگنانا سب، جیسے اِنَّا، اِنَّا، نون جو اپنے غنہ ہے، غنہ یہ ناک سے ادا ہوتا ہے سب۔
باقاعدہ اس کا وہ مکمل چیپٹر بھی آگے آئے گا غنہ کا اور مد کا. ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ نون کے اوپر یا اپنے نون اور جو ہے وہ نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کریں گے. میرے ساتھ پڑھیے گا اِنَّا أَعْطَيْنَا اِنَّا أَعْطَيْنَا. اِنَّا کے اوپر چھوٹی سی وہ علامت مد کی بنی ہوئی ہے, ایسے جو ہے وہ مد کی, تو یہ بڑی مد چھوٹی مد ہوتی ہے, انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس کو کھینچ کے پڑھ دیں, کھینچ کے پڑھ دیں. مد کا معنی ہی کھینچنا جی. اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ. دونوں جگہ چھوٹا کاف کا خیال رکھیں, را کا خیال رکھیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وَانْحَرْ ون کو جیسے ہم پڑھتے ہیں بالکل ون ون ہر ہر ہر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کو تھوڑا کلکلا, تھوڑا آواز کو ڈھیلا چھوڑیں. اب تاؤ تاؤ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. یہ دال کی حروف قلقلہ میں سے ہے, آواز کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے. انشاءاللہ اس کی ترتیبی کل یا پرسوں انشاءاللہ پڑھیں گے. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. قل هو الله أحد. نام کو موٹا پڑے اور ہا. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. پھینکنا نہیں, ولم یکن لاہ پڑھتے ہیں, یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہ اپنے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. پیچھے بھی لم جو ہے وہ یہ نفی کے لیے نیگیٹو کے لیے آتا ہے. پھر وہ لم یکن لا جب کرتے ہیں تو وہ بھی نیگیٹو کے لیے, نیگیٹو اور نیگیٹو کا کیا بن جاتا ہے, پھر پوزیٹو بن جاتا ہے نا. تو سب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے. سب یہ تھوڑا سا خیال کیا کریں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. الله الصمد. لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. جی ہم نے دوبارہ آج جو 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں سب پہلے ان کی پریکٹس کی ہے. 2 حروف کبھی موٹے کبھی باریک ان کی پریکٹس کی ہے. اس کے بعد ہم نے 9 آج ہم نے حرکات پڑھی ہیں. زبر زیر پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اور ان میں بنیادی جو فرق ہم نے آج صرف یہ بات پلے باندھ کے چلے جائیں کہ زبر کو زیر کو پیش کو نہیں کھینچنا, کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش کو یا الف آ جائے تو ان کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ صرف 2 صورتیں آج پریکٹس کی ہے. اللہ کرے ہماری یہ صورتیں درست ہو جائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی قرآن کی ایک سورت کو درست کرتا ہے, قرآن کی ایک سورت کو درست کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میرے امتی کو 1000 رکعات نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے. بسم اللہ.